बरकतें सहरी की रौनकें। 4, 3, 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا
ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا به ربنا ورب العالمين وهو خير الناصرين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله ایسا لگتا ہے مدینے چل وہ بلوائیں گے ایسا لگتا ہے مدینے چل وہ بلوائیں گے جائیں گے جا کر انہیں سب جگر دکھلائیں گے جائیں گے جا کر انہیں سب جگر دکھلائیں گے وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر پر
کو منظوری ملی اے خوشا تقدیر سے کر ہم کو منظوری ملی رکھ کے سر سرکار کی محل جائیں گے رکھ کے سر سرکار کی محل جائیں گے ایسا لگتا ہے مدینے وہ بلوائیں جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ
نویت سنت الاعتکاف، اس کا ترجمہ کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امام شمس الدین سخاوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب القول البدی میں نقل فرماتے ہیں، حضرت سمورہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم دربار رسالت میں حاضر تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کے قریب تر اعمال کیا ہیں؟ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچ بولنا اور امانت کا ادا کرنا۔ عرض کیا گیا مزید کچھ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا تہجد کی نماز اور گرمیوں کے روزے۔ عرض کیا حضور کچھ مزید ارشاد فرمائیے۔ فرمایا ذکر اللہ کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ گر پڑے صدق دل سے کافی ہے، گر پڑے صدق دل سے کافی ہے، جملہ حاجات کو درود شریف، پائیں گے چار پشت تک برکت، دل سے بھیجیں گے جو درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اے عاشقان رسول، اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت کیجئے رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم باب الاسلام سندھ کے شہر نواب شاہ میں موجود ہیں اور الحمدللہ یہاں آج یہ سحری اجتماع کا سلسلہ ہے اور اس وقت ہم ایک مسجد میں موجود ہیں اور یہاں انشاءاللہ الکریم ساری رات عبادت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی ہم بیان سن رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ الکریم جب یہ اجتماع دعا پر اختتام پذیر ہوگا، مدنی چینل سے تو آف ایئر ہو جائیں گے لیکن یہاں سلسلہ باقی جاری رہے گا۔ یہاں پر انشاءاللہ الکریم صلاۃ التوبہ کے نوافل ادا کیے جائیں گے، اس کے بعد بھی ایک دعا ہوگی، پھر وقفہ آرام ہوگا اور پھر سحری کے لیے بیدار کیا جائے گا، تہجد کی نماز پڑھیں گے، سحری ادا کریں گے اور سحری کے بعد انشاءاللہ اذان فجر ہوگی، مناجات وغیرہ کا سلسلہ رہے گا، دعائیں ہوں گی، گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں مناجات کی جائیں گی اور پھر انشاءاللہ اذان فجر کے بعد لوگوں کو فجر کے لیے جگانے کے لیے باہر جایا جائے گا اور پھر نماز فجر بھی ہے یہیں پر باجماعت ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد تفسیر سننے سنانے کا حلقہ، ذکر و اذکار، شجرے کے اوراد وغیرہ پڑھے جائیں گے اور پھر اشراق و چاشت پر تک ہمارا یہ سحری اجتماع جاری رہے گا اور انشاءاللہ الکریم اشراق و چاشت کی نماز ادا کرنے کے بعد اختتامی دعا کے ساتھ یہ سحری اجتماع اختتام کو پہنچے گا۔ تو میرے وہ عاشقان رسول جو اس وقت مسجد میں موجود ہیں، ساری رات اللہ کے گھر کے مہمان رہیں، یہاں اس سحری اجتماع میں شریک رہیں اور ساتھ ہی ساتھ نواب شاہ کے وہ عاشقان رسول جو مدنی چینل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میں عرض کروں گا کہ وہ بھی تشریف لے آئیں۔ اسکرین پر آپ مسجد کا نام، ایڈریس بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں آپ بھی پانے میں کامیاب ہوں گے۔ روایت ہے قیامت والے دن ایک شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا اور اس کو جب اعمال نامہ دیا جائے گا وہ عرض کرے گا مولا اس میں جو کچھ لکھا ہے میں نے یہ نہیں کیا۔ اس پر کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتوں کو لایا جائے گا۔ بندہ عرض کرے گا مولا یہ فرشتے ہیں، یہ تیرے حکم کے پابند ہیں، میں وہی گواہ قبول کروں گا جو مجھ سے ہو۔ اللہ پاک اس بندے کی زبان کو حکم دے گا میری قدرت سے بول اور حق کے سوا کچھ مت کہنا۔ بندے کی زبان اس کے تمام اچھے برے اعمال بیان کر دے گی۔ بندہ پھر عرض کرے گا مولا یہ زبان ہی تو ہے جو اکثر گناہ کرواتی ہے، یہ تو ویسے ہی میری دشمن ہے، میرے خلاف میرے دشمن کی گواہی کیسے معتبر ہو سکتی ہے۔ اب اللہ پاک بندوں کے ہاتھوں کو حکم دے گا، جیسے ہی ہاتھوں کو حکم فرمائے گا اے اس بندے کے ہاتھوں بتاؤ میرے بندے نے کیا کیا عمل کیے ہیں، اس کے ہاتھ سب کچھ سچ سچ بیان کر دیں گے۔ بندہ پھر عرض کرے گا مولا یہ دونوں ہاتھ مل کر ایک گواہ ہے، دوسرا گواہ بھی باقی ہے۔ اللہ پاک اس کے پاؤں کو فرمائے گا تم کیا کہتے ہو؟
میرے بندے نے جو کچھ کیا اس کی سچ سچ گواہی دو۔ اب اس کے پاؤں بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ جب بندے کے سارے مطالبات، اس کی ڈیمانڈز مان لیے جائیں گے، اس کے گناہوں پر گواہیاں قائم ہو چکی ہوں گی، تو وہ گھبرا جائے گا اور اپنے اعضاء یعنی باڈی پارٹس کو ڈانٹتے ہوئے کہے گا، اے میرے اعضاء، تم اور میں ایک ہی تو ہیں، میں جہنم یعنی ہیل میں گیا تو تم بھی تو جہنم ہی میں جلو گے۔ میں تمہیں بچانے کے لیے ہی تو اپنے رب کے حضور بار بار عرض گزاریاں کر رہا ہوں، تم میرے یعنی خود اپنے ہی خلاف گواہی دے رہے ہو۔ اس کے اعضاء مثلاً ہاتھ، پاؤں وغیرہ کہیں گے ہم اللہ پاک کے حکم سے بول رہے ہیں۔ وہی ہے جو سب کو بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اب تو یہ بندہ بہت شرمندہ ہوگا، اب اس کے پاس نجات کی کوئی راہ باقی نہیں رہے گی۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوگا، اے فرشتوں اسے ہانک کر جہنم میں ڈال دو۔ اب وہ بندہ عرض کرے گا، اے رب کریم، تو ارحم الراحمین یعنی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، مجھ گناہگار پر تیری رحمت کب برسے گی؟ اللہ پاک فرمائے گا، میری رحمت ماننے والوں کے لیے ہے، تو اپنے گناہوں کا اعتراف کر، تجھے رحمت نصیب ہو جائے گی۔ بندہ فوراً عرض کرے گا، میں اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، یہ تو بس دوزخ کا خوف تھا جس کے سبب میں نے حجت بازی یعنی الٹے پلٹے دلائل دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب حکم ہوگا، اے فرشتوں، میرے بندے کو میری رحمت سے میری جنت میں لے جاؤ، بے شک میں نے اسے بخش دیا۔ نہ کرنا حشر میں پرسش، میری ہو بے سبب بخشش، عطا کر باغ فردوس از پے شاہ امم مولا۔ خیرت کرتی نہیں اب کام، الہی میں ہوا ناکام، تجھی سے التجا ہے مجھ پہ، کرم رحم مولا، تو بس رہنا صدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا۔ اے عاشقان رسول، اس گناہگار کو رب کریم بخش دے گا، گناہوں کے باوجود جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ یقیناً یہ اس کی رحمت ہے، مگر غور کیجئے معاملہ کتنا دشوار ہے۔ روز قیامت بہانے نہ چلیں گے۔ آج تو زبان چلا کر دوسروں کی آنکھ میں دھول جھونک دیتے ہیں، الٹے پلٹے بہانے بنا کر دل بہلا لیتے ہیں، خود کو جھوٹی تسلی دے لیتے ہیں، مگر روز قیامت جب رب قہار کے حضور حاضری ہوگی، گناہوں سے لتھڑا ہوا سیاہ اعمال نامہ ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اس وقت انکار کی کوئی صورت نہ رہے گی۔ ہمارے اپنے ہی اعضاء، ہمارے باڈی پارٹس، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری زبان، ہماری کھال ہمارے ہی خلاف گواہی دے رہی ہوگی۔ اس صورت میں نجات پا جانا انتہائی دشوار ہوگا۔ یقیناً قابل رشک وہی ہے جسے اللہ پاک اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا۔ حدیث پاک میں ہے، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حوسب عذب، یعنی جس کا حساب لیا گیا وہ عذاب میں پھنس جائے گا۔ امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، امتحان کے قابل ہوں میں، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تعجب اس بات پر نہیں کہ ہلاک ہونے والا ہلاک کیسے ہوا، تعجب تو اس بات پر ہے کہ نجات پانے والا نجات کیسے پا گیا۔ یعنی روز قیامت حساب کتاب کا معاملہ ایسا سخت اور دشوار ہے کہ اس میں ناکام ہو کر جہنم کا حقدار بن جانا بہت آسان سی بات ہے، مگر نجات پا کر جنت کا حقدار بننا انتہائی دشوار ہے۔ لہذا حیرت اس بات پر نہیں کہ جہنم میں جانے والا جہنم میں کیسے چلا گیا، حیرت تو اس بات پر ہے کہ حساب کتاب سے نجات پا جانے والے کو نجات کیسے مل گئی۔ مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، ہو مجھ نہ تو وہاں پر کرم یا الہی، گناہوں سے بھرپور نامہ ہے میرا، مجھے بخش دے کر کرم یا الہی۔ میں تھا لائی کے نارے دوزخ خدایا، میں تھا لائی کے نارے دوزخ خدایا، دی جنت ہے کتنا کرم یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک بس اپنی رحمت سے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بلا حساب ہی جنت عطا فرما دے۔ الحمدللہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ہم گناہ گاروں پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں ایسے نیک اعمال بتائے جن کو اپنا کر ہم قیامت کے حساب سے بچ سکتے ہیں، بلا حساب جنت میں داخلہ پانے کے حقدار بن سکتے ہیں۔ آئیے ایسے نیک اعمال کے متعلق سنتے ہیں۔ پہلا، وقت پر نماز پڑھنا، کہ بلا حساب جنت دلانے والا پہلا نیک عمل ہے وقت پر نماز پڑھنا، یعنی آفرنگ دا پریئر آن ٹائم۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اگر وہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میں اسے عذاب نہ دوں گا اور بے حساب جنت میں داخل کروں۔ پڑھتے رہو نماز کہ جنت میں جاؤ گے، پڑھتے رہو نماز کہ جنت میں جاؤ گے، ہوگا وہ تم پہ فضل کے دیکھے ہی جاؤ گے۔ اس حدیث قدسی سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ وقت پر نماز کی پابندی کرنے والے کو اللہ پاک عذاب نہیں کر پائے گا، عذاب نہیں فرمائے گا۔ دوسری بات یہ کہ وقت پر نماز ادا کرنا بغیر حساب کے جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ تیسری بات یہ کہ نماز پڑھنا بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کو نماز کے اوقات کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ وقت پر نماز ادا کر سکے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے نماز وقت باندھا ہوا فرض ہے، نماز وقت باندھا فرض ہے، یعنی ہر نماز کا الگ الگ وقت مقرر ہے۔ نماز ہمیشہ اسی وقت ہی میں ادا کرنی ہوتی ہے۔ ایک مشہور آیت مبارکہ جو مسجدوں میں بھی لکھی ہوتی ہے بلکہ مسجدوں کے کلاک پر بھی لکھی ہوتی ہے، پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 103 ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جس کا ترجمہ ہے کنز العرفان، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ ہر عاقل بالغ کو نمازوں کے وقتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بعض نمازی اس کی بالکل پرواہ یعنی کیئر نہیں کرتے، کون سی نماز کا وقت کب تک ہے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات لوگ سورج طلوع یعنی سن رائز ہو چکا ہوتا ہے، یعنی فجر کا وقت نکل جاتا ہے، پھر بھی نماز فجر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقت پہچاننا یعنی نماز روزے وغیرہ کے اوقات کی معلومات رکھنا تو ہر مسلمان پر فرض عین یعنی ہر عاقل و بالغ مسلمان پر ضروری ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اپنے احباب یعنی دوستوں سے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں ضرور قسم کھاؤں گا۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بے شک اللہ پاک کی بارگاہ میں سب بندوں سے زیادہ عظمت والے لوگ وہ ہیں جو رات دن سورج اور چاند کا دھیان رکھتے ہیں۔ احباب نے عرض کی، اے ابو درداء کیا اس سے مؤذن مراد ہے؟ فرمایا، بلکہ جو بھی مسلمان نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نمازوں کے اوقات کا لحاظ رکھا کریں۔ آج کل نمازوں کے اوقات کا لحاظ رکھنے کا ایک آسان انداز یہ ہے کہ اپنے موبائل میں پریئر ٹائم ایپلیکیشن انسٹال کریں۔ یہ دعوت اسلامی کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کی گئی ہے، بہت ہی اعلیٰ ایپلیکیشن ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ اس میں دنیا بھر کے لاکھوں مقامات کے اوقات نماز دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹل تسبیح یعنی ڈیجیٹل تسبیح جس کے ذریعے آپ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں اور اوراد و وظائف، قبلہ نما یعنی کمپاس اور دیگر بہترین فیچرز ہیں۔ ایک اہم فیچر اس کا یہ بھی ہے کہ اس ایپلیکیشن کی مدد سے ہم موبائل آٹو سائلنٹ موڈ پر لگا سکتے ہیں۔ اس آپشن کی مدد سے جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا موبائل خود بخود سائلنٹ ہو جائے گا اور یوں مسجد میں موبائل کی ٹون بجنے سے بچت ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں پانچوں نمازیں وقت پر مسجد میں با جماعت پہلی صف میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
کاش ساری نمازوں کے اوقات کا لحاظ رکھنے کی عادت بن جائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسرا نیک عمل ارشاد فرمایا تقوی. بلا حساب جنت دلانے والا دوسرا نیک عمل ہے تقوی. جو تقوی اپنا لیتا ہے انشاءاللہ الکریم اللہ پاک اسے بلا حساب جنت عطا فرما دے گا. اس تعلق سے 3 آیات کریمہ سنیے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین. ترجمہ کنز العرفان: بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، حکم ہوگا ان میں سلامتی کے ساتھ امن و امان سے داخل ہو جاؤ. ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. ترجمہ کنز العرفان: یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے. سبحان اللہ. معلوم ہوا تقوی کی برکت سے بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا. تصوف کی مشہور کتاب رسالہ قشیریہ میں ہے. حضرت شیخ قطانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی تقسیم آزمائش پر کی گئی ہے اور آخرت کی تقسیم تقوی پر کی گئی ہے. یعنی دنیا میں عزت، مرتبہ و مقام، بلندی، ترقی، کامیابی اسے ملتی ہے جو زیادہ محنت کرتا ہے، جبکہ آخرت میں بلند درجات، زیادہ عزت، زیادہ مقام و مرتبہ اسے ملے گا جو زیادہ تقوی والا ہوگا. چنانچہ پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 49 میں ارشاد ہوتا ہے ان العاقبۃ للمتقین، جس کا ترجمہ کنز العرفان: بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے. ایک اور مقام پر اللہ پاک جنت کے متعلق ارشاد فرماتا ہے اعدت للمتقین، جس کا ترجمہ کنز العرفان: وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. سبحان اللہ. معلوم ہوا اللہ پاک نے جنت بنائی ہی اہل تقوی کے لیے ہے. لہذا جو زیادہ متقی ہوگا اسے جنت میں زیادہ بلند درجات نصیب ہوں گے، اسے زیادہ نعمتیں ملیں گی. تقوی ہے کیا؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کو سمجھنے کے لیے یہ بھی سمجھ لیجئے، ایک روز مسلمانوں کی دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب الاحبار رحمت اللہ علیہ سے فرمایا اے کعب بتائیے تقوی کیا ہے؟ حضرت کعب الاحبار رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا اے امیر المؤمنین، کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس پر کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں بالکل میرا ایسے راستے سے گزر ہوا ہے. حضرت کعب رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا تب آپ ایسے راستے سے کس طرح گزرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا میں کانٹوں سے بچتا ہوں اور اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں. حضرت کعب رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا ذالک التقوی، اے امیر المومنین بس یہی تقوی ہے. مطلب یہ کہ ہم اس دنیا میں آئے، اللہ پاک نے ہمیں پاکیزہ روح عطا فرمائی، پاک صاف دل عطا فرمایا. اب ہم اس دنیا سے گزر کر آخرت کی طرف جا رہے ہیں. گویا یہ دنیا ایک راستہ ہے اور اس راستے پر کانٹے دار جھاڑیاں ہیں. ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف نفس ہے، ایک طرف محبت دنیا ہے، ایک طرف مال کی محبت ہے، حسد، بغض و کینہ، خواہش پرستی وغیرہ وغیرہ، ہزاروں گناہوں اور ہزاروں گناہ کے راستے، یہ سب گویا کانٹے دار جھاڑیاں ہیں. ہم نے زندگی کے سفر میں اپنی پاکیزہ روح کو، اپنے دل کو ان کانٹے دار جھاڑیوں یعنی گناہوں سے بچاتے ہوئے گزر جانا ہے. بس اسی چیز کا نام تقوی ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تیسری چیز جو فرمائی گئی ہے جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے، وہ یہ بھی ہے معاف کرنا، کہ بلا حساب جنت دلانے والے اعمال میں ایک عمل معاف کرنا بھی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں غیب جاننے اور غیب بتانے والے سچے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا جب قیامت کے دن بندے حساب دینے کھڑے ہوں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا. وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا اجر اللہ پاک کے ذمے ہے اور جنت میں داخل ہو جائیں. پوچھا جائے گا وہ کون ہے جن کا اجر اللہ پاک کے ذمے ہے؟ کہا جائے گا
لوگوں سے درگزر کرنے والے. یہ سن کر ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے. معاف فضل و کرم سے جو ہر خطا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا لوگوں کو معاف کرنا بلا حساب جنت دلانے والا عمل ہے. افسوس آج کل اس نیکی کو اپنانے والے بہت کم لوگ نظر آتے ہیں. غصہ، بغض و کینہ، یعنی دل میں چھپی دشمنی، دل میں دشمنی کو چھپائے رکھنا بہت عام ہے. دوسروں کی ذرا ذرا سی غلطی پر تعلق توڑ دیے جاتے ہیں، دل میں باتیں رکھی جاتی ہیں اور بدلہ لیے جاتے ہیں اور آپس میں بدلے لیے جاتے ہیں. کاش ہمیں توفیق ملے ہم دوسروں کو معاف کرنے والے بن جائیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کنز العرفان، اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے. یعنی اگر تم کوئی نیک کام اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو یہ افضل ہے، کیونکہ اللہ پاک سزا دینے پر ہر طرح سے قادر ہونے کے باوجود اپنے بندوں کے گناہوں سے درگزر کرتا اور انہیں معاف فرماتا ہے. لہذا تم بھی اپنے اوپر ظلم و ستم کرنے والوں کو معاف کر دو اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرو. سب سے عزت والا بندہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سے کون تیری بارگاہ میں زیادہ عزت والا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو 3 باتوں پر عمل کرے گا تو اللہ پاک اس کے حساب میں آسانی فرمائے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، وہ کون سے 3 اعمال ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر. نمبر 2، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے جوڑ. اور نمبر 3، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے. عرض کی، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں یہ اعمال کر لوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک تجھ کو جنت میں داخل فرما دے گا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معاف کرنے کے تعلق سے پیارے محبوب آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خوبصورت نصیحت سنیے. یہ نصیحت میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، زید، عمر، بکر وغیرہ سب کے لیے ہے. سردار دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم ابو زمزم کی طرح نہیں ہو سکتے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، ابو زمزم کون ہے؟ فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، جب صبح ہوتی تو وہ یوں کہتا، اے اللہ پاک، میں نے آج کے دن اپنی عزت اس شخص پر صدقہ کی، یعنی اسے معاف کیا جو مجھ پر ظلم کرے. کتنی پیاری نصیحت ہے. ہم بھی اپنا یہ معمول بنا لیں، روزانہ اپنی عزت، اپنا وقار، اپنے اونچے قد کا روب، اپنے عہدے، پوزیشنز اور منصب کی دھاک وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں جو ہمیں بے صبری اور غصے پر ابھارتی ہیں، وہ سب چیزیں قربان کریں. روزانہ یہ نیت کریں کہ یا اللہ پاک، آج جو جو مجھے ستائے گا میں نے اسے پیشگی معاف کیا. آج جو جو مجھ پر انگلی اٹھائے گا میں نے اسے معاف کیا. جو بھی آج مجھے تانا دے گا میں نے اسے معاف کیا. جو بھی مجھے آج تکلیف پہنچائے گا، مجھے گھورے گا، مجھے گالی دے گا، مجھ پر طنزیہ جملے کسے گا، اے اللہ پاک تیری رضا کے لیے میں نے سب کو پیشگی ہی معاف کر دیا. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. کاش ہمیں صبر، حلم
اور برداشت کی نعمت نصیب ہو جائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بلا حساب جنت دلانے والے اعمال میں ایک بہترین عمل صلہ رحمی بھی ہے۔ باہر شریعت میں ہے صلہ رحم کے معنی رشتے کو جوڑنا ہے، یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک یعنی بھلائی کرنا۔ صلہ رحمی یعنی صلہ رحم رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کی مختلف صورتیں ہیں۔ ان کو ہدیہ، تحفہ یعنی گفٹ دینا، اگر ان کو کسی بات میں تمہاری مدد یعنی ہیلپ چاہیے تو ان کی مدد کرنا، انہیں سلام کرنا، ان کی ملاقات کو جانا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں ہر صورت اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہنا چاہیے۔ آج کل لوگ بات بات پر تعلقات توڑ دیتے ہیں۔ فلاں نے بیٹے کی شادی ویڈنگ پر نہیں بلایا، لہٰذا اس کے ساتھ مرنا جینا ختم۔ فلاں نے گھر بلا کر خاطر خواہ عزت آنر نہیں دی، لہذا آج سے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ فلاں رشتہ دار نے میری دکان کے بجائے ساتھ والی دکان سے سودا خریدا، لہذا اس کے ساتھ بول چال بند۔ بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرنا جینا ختم کیا، یعنی رشتہ توڑا جا رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ جن رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، ان کے ساتھ رشتہ توڑ دینا سخت گناہ کا کام ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو رشتے توڑتا ہے اللہ پاک اسے توڑ ڈالتا ہے۔ الامان والحفیظ، ایک سوال ہمارے ہاں بہت عام ہے، وہ یہ کہ میرے رشتہ دار جب میرے ساتھ ٹھیک نہیں چلتے، وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تو آخر میں ان کے ساتھ نیک سلوک کیوں کروں؟ یہ عموماً ذہنوں میں اٹھنے والا خیال ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث پاک سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں لیکن وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں لیکن وہ مجھ سے جاہلانہ برتاؤ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر معاملہ اسی طرح ہے جیسے تو کہہ رہا ہے تو تیرے ساتھ اللہ پاک کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تو اس حال پر رہے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بلا حساب جنت دلانے والا ایک عمل قناعت بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اسلام کی ہدایت دی گئی اور وہ اللہ پاک کے دیے ہوئے پر قناعت اختیار کرے تو وہ قناعت کرنے والا بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو جو کچھ اللہ پاک کی طرف سے مل جائے اس پر راضی ہو کر زندگی بسر کرتے ہوئے حرص اور لالچ کو چھوڑ دینے کو قناعت کہتے ہیں۔ قناعت کی عادت انسان کے لیے اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قناعت پسند انسان سکون کی دولت سے مالا مال رہتا ہے، جبکہ حریص اور لالچی انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ بلا حساب جنت دلانے والے چند مزید اعمال سنیے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، 117 خلق یعنی مینرز ہیں جو بندہ بھی ان 117 خلق میں سے کسی ایک پر بھی عمل کرے گا تو وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ 117 مینرز، 117۔ پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، توجہ کے ساتھ سننے کے ہیں۔ بعض ان میں سے ایسی باتیں ہوں گی ہم عمل بھی کرتے ہوں گے، نہیں کرتے تو آج نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ان پر عمل کریں گے۔ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خلق ہمیں بھی بتا دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ پی جانا، قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دینا، قطع رحمی کے بدلے میں صلہ رحمی کرنا۔ اگر کوئی تعلق توڑتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، تم صلہ رحمی کرنے والے بن جاؤ، تم تعلق کے
جوڑنے والے بن جاؤ. کوئی جہالت والا برتاؤ کرے تو حلم و بردباری کی اختیار کرنا, غصے کے وقت باوقار رہنا, ناشکری کے وقت حق ادا کرنا, یعنی جن کا حق ادا کرنا ہم پر لازم ہے, اگرچہ وہ ہماری ناشکری کریں پھر بھی ان کا حق ادا کیا جائے. بھوکوں کو کھانا کھلانا, محروم کرنے والوں کو عطا کرنا, فساد کے وقت اصلاح کرنا, برائی کرنے والے سے درگزر کرنا, ظلم کرنے والے سے نرمی کرنا, معذرت کرنے والے کی معذرت کو قبول کرنا, حق بیان کرنا, دھوکے والی زندگی سے اعراض کرنا, اور اللہ پاک کے اخلاق میں سب سے زیادہ محبوب ترین چیز جود و کرم ہے. جب اللہ پاک کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اچھے اخلاق کی توفیق عطا فرما دیتا ہے, اور جس کے ساتھ اس کی تخلیق کی جاتی ہے, اور جس بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے. نیک عمل نمبر 8, یہ جو 72 نیک اعمال شیخ طریقت امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں, اس کے نیک عمل نمبر 8 میں یہ موجود ہے کہ آج آپ نے کم از کم 313 مرتبہ درود شریف پڑھا, کہ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی محمد. اس کا ترجمہ ہے کنز العرفان, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں, اے ایمان والوں ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. اس آیت درود میں بھی کہا جاتا ہے, اسے آیت درود بھی کہا جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں قرآن کریم نے بہت سے احکام سنائے, مگر کسی جگہ یہ نہ فرمایا کہ یہ کام ہم بھی کرتے ہیں, ہمارے فرشتے بھی کرتے ہیں, مسلمانوں تم بھی کرو. صرف درود پاک اس طرح فرمایا, صرف درود پاک کے لیے اس طرح فرمایا. خیال رہے اللہ پاک کے درود بھیجنے کا مطلب ہے رحمت نازل فرمانا. فرشتوں کا درود ہے ایسی دعا کرنا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لائق ہو, اور ایمان والوں کا درود ہے دعائے رحمت کرنا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو, بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے بخشش ہے. اگر کوئی شخص دن میں کم از کم 313 بار درود پاک پڑھتا ہے تو علماء کرام کے فرمان کے مطابق وہ کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شمار ہوگا. درود پاک پڑھنے کے متعلق مختلف احکام بھی سن لیتے ہیں. زندگی میں کم از کم ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے, اور جس مجلس میں بھی پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک خود کریں یا کسی سے سنیں, اس وقت درود شریف پڑھنا واجب ہے. لہذا جو ذکر پاک کر کے یا سن کر درود شریف نہ پڑھے وہ ترک واجب کے سبب گناہگار ہوگا. یہ ضروری نہیں کہ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لے یا سنے تب ہی درود پڑھنا واجب ہے, بلکہ ہر وہ لفظ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر دلالت کرے, مثلا آپ, حضور, رسول ہاشمی وغیرہ, اس کے ساتھ بھی درود شریف پڑھنا واجب ہے. مختلف جلسوں میں مثلا ایک جگہ بیٹھے تھے, ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا, پھر اٹھ کر دوسری جگہ چلے گئے, پھر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا, تو ہر بار درود شریف پڑھنا واجب نہیں, پڑھے گا تو گناہگار ہوگا. واجب ہے. دوبارہ سنتے ہیں, مختلف جلسوں میں مثلا ایک جگہ بیٹھے تھے, ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا, پھر اٹھ کر دوسری جگہ چلے گئے, پھر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا, تو ہر بار درود شریف پڑھنا واجب ہے, نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا. البتہ ایک ہی مجلس میں بار بار ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو اس تعلق سے علماء کرام کا اختلاف ہے. کچھ علماء کرام کہتے ہیں ایک ہی جلسے میں چاہے 1000 بار ذکر پاک ہو, ہر بار درود شریف پڑھنا واجب ہے, اگر ایک بار بھی چھوڑا تو گناہگار ہوگا. جبکہ ان کے علاوہ دیگر علماء کرام فرماتے ہیں ایک ہی جلسے میں بار بار ذکر پاک ہو تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے اور ہر بار پڑھنا مستحب ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مناسب یہی ہے
کہ ہر بار درود شریف پڑھتا جائے کہ ایسی چیز جس کے کرنے میں بڑی بڑی رحمتیں برکتیں ہیں اور نہ کرنے میں بلا شبہ بڑے فضل سے محرومی ہے، تو کسی عقل مند کا کام نہیں کہ اسے ترک کرے۔ اسی طرح جمعہ اور عیدین کے خطبے کے دوران ذکر پاک سنا تو صرف دل میں درود شریف پڑھے، زبان سے پڑھنا جائز نہیں کہ اس وقت خاموش رہنا فرض ہے۔ کچھ لکھتے ہوئے تحریر میں ذکر پاک ہو تو اس کے ساتھ بھی درود پاک لازمی لکھا کریں۔ بعض علماء کرام کے نزدیک یہ بھی واجب ہے۔ درود پاک کی جگہ سلام یا صرف چھوٹا سواد لکھ دینا سخت ناجائز و حرام ہے۔ انگلش میں اسم گرامی کے ساتھ درود و سلام کی جگہ پیس بی اپون ہم لکھتے ہیں۔ اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے کہ یہ الفاظ درود شریف کے وسیع مفہوم کو ادا نہیں کر سکتے، البتہ امن و سلامتی کے معنی پر مشتمل ہونے کی وجہ سے سلام کے قائم مقام ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ پیس بی اپون ہم کی جگہ مختصر انداز میں لیٹرز میں PBUH یہ لکھتے ہیں، یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ سب سے افضل درود درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ تعداد معین فکس کر لیں اور روزانہ مقررہ وقت پر باوضو ادب کے ساتھ دو زانوں بیٹھ کر مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھے۔ کم از کم 100 بار پڑھنا چاہیے، اس سے زیادہ جتنا نبھا سکتا ہو۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو بے وضو ہر حال میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں لیٹ کر پڑھیں تو پاؤں سمیٹ لیجئے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک خاص سیغے کا پابند نہ ہو بلکہ بدل بدل کر درود شریف پڑھیں تاکہ یکسوئی ملی رہے۔ درود پاک پڑھنے کے فائدے اور ثوابات۔ درود پاک پڑھنا عبادت ہے۔ درود پاک پڑھنا تمام نفل عبادتوں میں افضل ہے۔ درود پاک پڑھنا اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہونے کا سبب ہے۔ درود پاک پڑھنا درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ درود پاک پڑھنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود پاک پڑھنا اعمال پاک کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنا شفاعت واجب کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنا اللہ پاک کی رضا کا سبب ہے۔ درود پاک پڑھنا قیامت کی پیاس سے محفوظ رکھے گا۔ درود پاک کا پڑھنا پل صراط کا نور ہے۔ درود پاک پڑھنا نزا کی سختی سے محفوظ رکھے گا۔ درود پاک پڑھنا مجلس کی زینت ہے۔ درود پاک پڑھنا پریشانیوں سے نجات، دکھ، مصیبتیں دور کرنے اور رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنا روز قیامت قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ درود پاک پڑھنا دل کو پاک کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنا دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ درود پاک کا پڑھنا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اضافے کا سبب ہے۔ درود پاک پڑھنا ہر بھلائی پانے، ہر برائی دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے سے قیامت کے دن حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصافحہ فرمائیں یعنی ہاتھ ملائیں گے، اور درود پاک پڑھنے والے کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کو ایک قیرات اجر ملتا ہے اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مکان دیکھ لے گا۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سایہ عرش میں ہوگا۔ درود شریف پڑھنے والا پل صراط پر آسانی اور تیزی سے گزرے گا، اور درود پاک پڑھنے والا اہل سنت کی علامت ہے۔ پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کتنے فضائل بیان کے اختتام میں ہم نے درود پاک سے متعلق سنے۔ اس پر عمل کیسے کیا جائے، کیسے اس کا پابند بنا جائے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ نے کتنا پیارا یہ ہمیں نسخہ عطا فرما دیا۔ 72 نیک اعمال کی صورت میں دعوت اسلامی کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ قائم ہو گیا، شعبہ اصلاح اعمال کا، جس کا مین کام دیکھا جائے تو یہ 72 نیک اعمال کا نفاذ ہے۔ اس کو یہ کہہ لے کہ اس کا نفاذ کرنا ہے۔ اسی کی یہ کڑی دعائے افطار اجتماعات، سحری اجتماعات ہیں، نیک بننے کا بہترین نسخہ ہے۔ اب آج درود پاک کثرت سے پڑھا، علماء فرماتے ہیں جو کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن اگلے دن ذہن میں نہیں رہتا۔ اس نیک اعمال کا جائزہ کر رہے ہوں گے تو وہ نیک عمل آ جائے گا کہ آج آپ نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھے، فوراً توجہ جائے گی کہ یار میں نے نہیں پڑھے۔ تھوڑی دیر میں کاؤنٹر نکالیں گے، تسبیح نکالیں گے اور چند ہی منٹ کے اندر
اپنی اس معین تعداد درود پاک کی پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم ہم بھی روزانہ اس نیک اعمال کا جائزہ کیا کریں گے, اپنا محاسبہ کریں گے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیا کریں گے. اور آج ہمارے براہ راست ساری اجتماع میں بھی ابھی ہاتھوں ہاتھ یہاں پر جائزہ کروایا جائے گا. تو تمام اسلامی بھائی جن کے پاس یہ نیک اعمال کے رسالے موجود ہیں وہ نکال لیں, نہیں تو اس کی اپلیکیشن بھی IT ڈپارٹمنٹ نے بنائی ہے, اپنے اینڈرائڈ موبائل اسمارٹ فونز پر وہ اپلیکیشن کھول لیں. تو انشاءاللہ الکریم اب نیک اعمال کا جائزہ کروایا جائے گا, ایک ایک نیک اعمال بیان ہوگا انشاءاللہ, اس کا ہم جائزہ کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آئے الحمدللہ نیک عمل کا رسالہ اپنا اپنا نکال لیں اور اپنے قلم بھی نکال لیں, اور جن کے پاس موبائل میں اپلیکیشن نیک عمل نامی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہے اسے بھی آن کر لیں. اپنے آج کے 21 جنوری کا انشاءاللہ الکریم ہم نیک عمل کا جائزہ کریں گے. سوال نمبر 1, اچھی نیتیں کی. نمبر 2, 5 نمازیں جماعت سے ادا کی. نمبر 3, ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی. نمبر 4, رات میں سورۃ الملک پڑھ یا سن لی. نمبر 5, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورۃ الاخلاص پڑھی. نمبر 6, کنز الایمان سے 3 آیت یا صراط الجنان سے 2 صفحات ما ترجمہ تفسیر پڑھ یا سن لیے. نمبر 7, شجرے کے اوراد پڑھے. 8, 313 بار درود شریف پڑھے. 9, آنکھوں کو گناہوں سے بچایا. 10, کانوں کو گناہوں سے بچایا. 11, فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی کیے رکھی. 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی. 13, اذان و اقامت کا جواب دیا. 14, غصے کا علاج کیا. 15, اپنا جائزہ کیا. 16, اپنے نگران کی اطاعت کی. 17, آپ جی کہہ کر بات کی. 18, مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا. 19, عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے. 20, 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے. 21, فجر کے لیے جگایا. 22, دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے. 23, گھر درس ہوا. 24, مسجد درس دیا یا سنا. 25, سنت کے مطابق لباس پہنا. 26, زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل کیا. 27, ایک مشت داڑھی ہے. 28, گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی. 29, سنت کے مطابق کھانا کھایا. 30, مسلمانوں کو سلام کیا. 31, کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا. 32, ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی. 33, تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی. 34, اوابین یا اشراق و چاش پڑھی. 35, عصر عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی. 36, 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام کی ترغیب دلائی. 37, دوسروں سے مانگ کر چیزیں تو استعمال نہیں کی. 38, جھوٹ غیبت چغلی سے بچے. 39, کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا. 40, ذاتی دوستی تو نہیں کی. 41, وقت پر قرض ادا کر دیا. 42, عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے. 43, صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا. 44, مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی. 45, فجر بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی. 46, کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھی. 47, چوک درس دیا یا سنا. 48, والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا. 49, اسراف سے بچے. 50, ٹریفک قوانین کی پابندی کی. 51, تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا. 52, زبان کے گناہوں سے بچے. 53, فضول باتوں سے بچے. 54, مذاق مسکری طنز دل آداری قیقہ لگانے سے بچیں. 55, امامہ شریف باندھا. 56, ماں باپ کا ادب کیا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے فرسٹ شعبان المعظم کی یہ جائزہ کیا ہے. جن اسلامی بھائیوں کے پاس اب تک کی رسالے نہیں ہیں
دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے اسے قیمتاً طلب بھی کر سکتے ہیں، یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی یہ رسالہ موجود ہے۔ نہیں تو اینڈرائڈ اپلیکیشن آپ یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو نیک اعمال کی اپلیکیشن مل جائے گی، iOS ڈیوائسز میں بھی موجود ہے، اس کے ذریعے بھی آپ اپنے اسمارٹ فون کے ذریعے روزانہ اپنے نیک اعمال کا جائزہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس نیک اعمال کا جائزہ بھی کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اللہم صل علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا مالک و مولا، آج سحری اجتماع میں ہم موجود ہیں اور آج 2 شعبان المعظم یا مالک و مولا لگ چکی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آج یوم ہے۔ یا مالک و مولا عز و جل، تیری پاک بارگاہ میں ہم نے اپنے ہاتھوں کو دراز کر دیا ہے۔ یا مالک و مولا، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اور ہم تمام کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، ساری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما، ہمیں والدین کا فرما بردار اور سچا عاشق کے سرکار بنا۔ یا مالک و مولا عز و جل، جو کچھ سنایا اسے یاد رکھنے، اس میں عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، عمل کا جذبہ نصیب فرما، ہمیں نیکیوں سے محبت عطا فرما، گناہوں سے سچی نفرت عطا فرما، نیکیاں کرنا، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما۔ یا مالک و مولا، شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے یہ جو 72 نیک اعمال کی صورت میں نیک بننے کا نسخہ میں عطا فرمایا ہے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو عاشقان نماز بنا، اپنی نمازوں کی محافظت کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقتہ با جماعت مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز با جماعت ادا کرنے کی سعادت عطا فرما، ہر نماز کے لیے اپنے ساتھ دیگر احباب کو دعوت دے کر اپنے ساتھ مسجد میں لے جانے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو نیک اعمال کا عامل بنا، ہم تمام کو قافلوں کا مسافر بنا۔ یا مالک و مولا، جو مسلمان بیمار ہیں انہیں صحت و شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے خلاصی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں آسان رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نرینہ سے نواز دے، جو اپنی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی اولاد کو تابع فرمان بنا دے۔ یا مالک و مولا عز و جل، ہم تمام کو دونوں جہاں کی بھلائیاں، عزتیں، رفتیں اور خیر نصیب فرما، دونوں جہاں کی ذلت اور رسوائی، شر، آفات، بلیات، رنج و مصیبت اور غموں سے محفوظ فرما، تمام کو بار بار حج کی سعادت عطا فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، میٹھے مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، میٹھے مدینے کی مشک بار، پر بار، نور بار، مہکی مہکی ہواؤں کا واسطہ ہم تمام کی تمام تیری نیک جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما۔ یا الہی، جو ہمارے دل میں ہے وہ تیرے علم میں ہے، اس پر رحمت کی نظر فرما، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دلوں سے زائل فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا مالک و مولا، اس مسجد کی انتظامیہ کے امام، خطیب، مؤذن، خدمت گزار اور جن جن اسلامی بھائیوں نے اس اجتماع کے لیے کوششیں کی، تعاون کیا، سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، تمام کو خیر و برکتوں کے نزول سے مالا مال فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، آمین آمین آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام،
معلا صلاۃ و سلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ و سلام ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ و سلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ و سلام ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ و سلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ و سلام میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ و سلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں ملکا ہو
ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا۔ الحمدللہ عز وجل رجب شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رجب اور شعبان میں تہجد و سحری اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور آج الحمدللہ عز وجل البدر مسجد کسو کی روڈ حافظ آباد میں سحری اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں رکن شورا حاجی اظہر صاحب نے سنت و بھرا بیان فرمایا، پھر صلاۃ و توبہ کی جماعت ہوئی، اور رات کو اسلامی بھائیوں نے مسجد میں ہی آرام فرمایا، اور ابھی الحمدللہ تہجد کے لیے اسلام بھائیوں کو بیدار کیا گیا ہے۔ ابھی تہجد کی جماعت ہوگی، دعائے تہجد کا سلسلہ ہوگا، اور پھر خوش نصیب اسلامی بھائی ماہ رجب شریف کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اس کے بعد جو ہے تلاوت قرآن پاک کا سلسلہ ہوگا، پھر فجر کے لیے جگانے کے لیے مسجد سے باہر جائیں گے، اور پھر نماز فجر با جماعت ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد تفسیر سننے سنانے کا حلقہ ہوگا، پھر انشاءاللہ اشراق و چاشت کی جماعت بھی ہوگی، اور صلاۃ و سلام کے بعد یہ تمام عاشقان رسول برکتیں رحمتیں لوٹتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف جائیں گے۔ تو اے عاشقان رسول، آپ بھی اپنے شہر میں ہونے والے تہجد و سحری اجتماعات میں ضرور شرکت فرمائیے۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، کر دے کرم مولا کر دے کرم، رکھ لے بھرم مولا رکھ لے بھرم، کر دے کرم مولا کر دے کرم، رکھ لے بھرم مولا رکھ لے بھرم، دے عافیت ہم کو دنیا میں بھی، آخرت میں بھی تیرا کرم، دے عافیت ہم کو دنیا میں بھی، آخرت میں بھی تیرا کرم، کر دے کرم مولا کر دے کرم۔ بخشش کا مغفرت کا یہ عزت کا ہے سبب، جس کو ملا نصیب سے ہے روزہ رجب، اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب، اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب، اللہ کا مہینہ اللہ کا مہینہ اللہ کا مہینہ اللہ کا مہینہ، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے، جلدی سے نماز فجر کی تیاری کیجئے، سونے سے نماز بہتر ہے۔ فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو فجر کا وقت ہو
اللہ اکبر۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 28 سورۃ التحریم کی آیت 6 میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اہل خانوں کو دوزخ سے کیسے بچائیں؟ اس آیت کریمہ کے تحت خزائن العرفان میں ہے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری اختیار کر کے، عبادتیں بجا لا کے، گناہوں سے باز رہ کر، گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کر کے، اور انہیں علم و ادب سکھا کر اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے۔ رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک کرنا، ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صلہ رحم واجب ہے۔ بعض علماء نے فرمایا وہ ذو رحم محرم ہے، اور بعض نے فرمایا اس سے مراد ذو رحم ہے، محرم ہو یا نہ ہو۔ قرآن مجید میں مطلقاً یعنی بلا قید ذی القربا یعنی قرابت والے فرمایا گیا، مگر یہ بات ضرور ہے کہ رشتے میں چونکہ مختلف درجات ہیں، والدین کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے۔ جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرے، میں اور وہ جنت میں 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا اس طرح ہوں گے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے اور مسکین کو کھانا کھلانے سے دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا تھا اور اللہ نے بھی ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ اے حبیب تم فرماؤ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ بے حیائی کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد زمانہ جاہلیت کے مرد و عورت کا ننگے ہو کر خانہ کعبہ معظمہ کا طواف کرنا ہے۔ حضرت عطا کا قول ہے کہ بے حیائی سے مراد شرک ہے، اور حقیقت یہ کہ ہر کبیح فعل اور تمام صغیرہ گناہ اس میں داخل ہیں۔ اگرچہ یہ آیت خاص ننگے ہو کر طواف کرنے کے بارے میں آئی ہے، جب کفار کی ایسی بے حیائی کے کاموں پر ان کی مذمت کی گئی تو اس پر انہوں نے اپنے کبھی افعال کے 2 عذر بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو یہی فعل کرتے پایا، لہٰذا ان کی اتباع میں یہ بھی کرتے ہیں۔ اس عذر کا بار بار قرآن میں رد کر دیا گیا ہے کہ یہ اتباع تو جاہل و بدکار کی اتباع ہوئی، اور یہ کسی صاحب عقل کے نزدیک جائز نہیں۔ اتباع تو اہل علم و تقوی کی جاتی ہے، نہ کہ جاہل گمراہ کی۔ ان کا دوسرا عذر یہ تھا کہ اللہ نے انہیں ان افعال کا حکم دیا ہے، یہ محض افتراء و بہتان تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا رد فرماتا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم جواب میں فرماؤ
بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ اللہ پاک نے بے حیائی کا نہیں بلکہ ان چیزوں کا حکم دیا جو بعد والی آیت میں مذکور ہیں۔ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ۔ تم فرماؤ میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے اور یہ کہ ہر نماز کے وقت تم اپنے منہ سیدھے کرو اور عبادت کو اسی کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو، اس نے جیسے تمہیں پیدا کیا ہے ویسے ہی تم پلٹو گے۔ تم فرماؤ میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں ان بری باتوں کا ذکر تھا جن سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے، اور اس آیت میں ان اعمال کا ذکر کیا گیا ہے جن کا اللہ پاک نے حکم دیا اور جن سے وہ راضی ہے، تاکہ بندے پہلی قسم کے کاموں سے بچیں اور دوسری قسم کے کام کریں۔ ایک گروہ کو ہدایت دی اور ایک فرقے پر گمراہی ثابت ہو گئی، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور سمجھتے یہ ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تمام لوگ ایمان نہ لائیں گے، کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ پاک نے ایمان و معرفت کی ہدایت دی اور انہیں طاعت و عبادت کی توفیق دی۔ ان کے بالمقابل کچھ لوگ ایسے ہیں جو گمراہ ہوئے اور یہ کفار ہیں، انہیں اللہ پاک کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے۔ شیطانوں کو دوست بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی، ان کے کہے پر چلے، ان کے حکم سے کفر و معاصی کو اختیار کیا، اور اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ عمومی گمراہی سے بدتر گمراہی یہ ہوتی ہے کہ آدمی گمراہ ہونے کے باوجود خود کو ہدایت یافتہ سمجھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باکر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں کن چنے دے با صفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بل حسن اور بو سعید سعدزا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقن سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیہ کے واسطے، طور عرفان و علوم و حمد و حسنہ و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادہ روح ایمان کو چمار، شاہ زیا مولا چمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا چاند کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے،
پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم ترسوز جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان آیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو و عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے، سبحانی گنی چمکاتے کا چاند، سبحانی گھڑی چمکاتے کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کیسی ہے برکتیں سحری کی رونقیں، کیسی ہے برکتیں سحری کی رونقیں، کیسی ہے برکتیں سحری کی رونقیں۔